اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لوحو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگر آپ وظائف کا شغل رکھتے ہیں یا آپ عملیات کے میدان میں ایک کامیاب عامل بننا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا نقش ہو، ایسی لوح ہو جس کی ساتواں کلین ہو، جو اللہ کے امر سے میرا ہر کام کرے اور مجھے کہیں پر بھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، میں ایک باکمال عامل بن جاؤں، تو آج کی ویڈیو خصوصاً آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہے اور آپ واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ معزز جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے 113 سورتوں کے اول میں لکھا۔ جب اتنی بار تکرار سے اللہ رب العزت نے ہر سورت کے لیے اس کو زینت بنا دیا، آپ خود سوچیں، اگر علماء اہل فن سارے مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صرف با پر کی تفسیر کریں، اس پر روشنی ڈالے، تو ضخیم کتابیں بن جائے گی، بڑی بڑی کتابیں بن جائے گی، لیکن بسم اللہ کے جو برکات ہیں وہ کبھی بھی نہیں ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایک بات اور یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، کچھ عبادات، کچھ چیزیں ہماری پرہیزگاری کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان پہ انحصار کرتے ہیں۔ انسان کتنا پرہیزگار؟ جب وہ انسان زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے تو اس کے وظائف میں اس میں تاثیر ہوتی ہے، لیکن جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو اس کے اعمال میں تاثیر نہیں ہوتی۔ یہ بسم اللہ ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ آپ جتنے بھی گنہگار ہیں یہ آپ کو ولی بنا دے گا۔ اور یہ میں خود سے باتیں نہیں کر رہا، دیکھیں نا، ایک گنہگار آدمی بھی کانا کھاتا ہے، ایک پرہیزگار آدمی بھی کانا کھاتا ہے، دونوں کانا کھاتے ہیں۔ اب پرہیزگار اور گنہگار اگر بغیر بسم اللہ کی شروع کرے تو شیطان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہی گنہگار پرہیزگار اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو بسم اللہ یہ نہیں کہتی کہ آپ گنہگار ہیں اس لیے میں تاثیر نہیں، پھر شیطان آپ کے کانے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک گنہگار، داڑھی منڈا، ڈانس والا، رقص والا، وہ جب کپڑے چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، تو وہ بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ ایک پرہیزگار کے لیے بھی ایسا ہے۔ تو ایسے اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی طاقت ہے جو تلوار بے نیام ہے، جس کو آپ ایک بار نکال لیں گے یہ ضرب ضرور لگائے گی۔ اب جو دیکھیں نا، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، میں اتنا پرہیزگار نہیں ہوں، بلکہ میں پرہیزگار ہوں ہی نہیں۔ میں خود کو بزرگ، ولی، کامل، شیخ، غوث یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ مجھے خود اپنے گناہوں کا پتہ ہے، آپ لوگوں کو خود اپنی گناہوں کا پتہ ہوگا۔ تو انسان اتنا پرہیزگار نہیں بن سکتا کہ وہ بڑے بڑے باصفا اعمال کریں اور اس کی پابندی کر سکے۔ آج اب گلی محلے جدھر بھی دیکھیں تو گناہ ہی گناہ ہے، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس غلاظت کی اس پہ چیٹیں پڑ جاتی ہیں۔ تو اس طرح پھر تو آپ کا جو چلہ ہے، آپ کا جو وظیفہ ہے وہ تو گیا۔ تو اس لیے ہمارے پاس ایسے تیر ہونے چاہیے ترکش میں، ایسا کمال ہونا چاہیے کہ جس کو ہم جب بھی جس چیز کے لیے استعمال کریں فوراً اثر کریں، اس میں ہماری پرہیزگاری گنہگاری کا دخل نہ ہو۔ یہ سارا واقعہ، یہ سارا قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عمل کی قائل بن جائیں، آپ خود اپنے کام کریں، کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہو۔ اچھا، اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں لوح کا طریقہ آپ کو بتاؤں، اس سے آپ اپنے لیے، دوسروں کے لیے تسخیر خلق کا وہ لوح بنا سکتے ہیں جس کی عاملین کو برسوں سے تلاش ہوتی ہے۔ آپ ایک ایسے دکاندار، ایک ایسے کاروباری شخص کو دے دیں
جو آپ سے کہتا ہے کہ میری دکان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، آپ اس کو دے دیں جو میں ورد بتاؤں گا، آپ بھی اس کو یہ بھی دے دیں، چند دن بعد آپ اس سے خود پوچھے، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے امر سے کہ وہ جو دعا آپ کو دے گا آپ یاد رکھیں گے۔ اسی طرح وہ ساتھی جو کہتے ہیں کہ کاروباری بندش لگ جاتی ہیں، توڑ دیتے ہیں لیکن پھر لگ جاتی ہیں، ان کو بھی میں اس کو آزمانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے کلام کو آزمانا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کا کلام ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے کلام کا ثانی بھی کوئی نہیں۔ تو اس سے آپ اگر بندش کا توڑ کر لیں، ایک لوہوں کو اپنے پاس رکھ لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مائی کلال آپ پر بندش لگا دے۔ آپ جب بھی کسی کو کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ مقدمہ ہو، چاہے وہ جیسے کہ کمیٹیاں ہوتی ہیں اس میں سے آپ کی نام کی کمیٹی نکلنا ہو، کہیں پر پسند کی شادی ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ اس کے لیے گارنٹی سے انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ ترقی کاروبار کے لیے اگر اس لوگ کے آپ 3 تعویذ بنا کے اس پر پڑھائی کر کے آپ دیں گے، میں نہیں کہتا، آپ خود پھر کمنٹ میں کہہ دینا۔ محبت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نقش سے ہو سکتا ہے کوئی اعلیٰ نقش ہو۔ اسی طرح دشمن آفات، بلیات، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے مکمل، کامل، اکمل نجات اور حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی قسمت آپ کا ساتھ نہیں دیتی، ہر جگہ پہ غم ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ مصیبتیں ہوتی ہیں، آپ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن روز بروز آپ گناہوں کے دلدل میں، مصیبتوں کے دلدل میں دسے جا رہے ہیں، تو آپ نے یہ میری نہیں مانی، آپ نے صرف اللہ کے کلام پر یقین کر کے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ استعمال کریں، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں بڑے دعوے نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ آزما لیں، آپ کر کے دیکھ لیں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ بسم اللہ کی طاقت کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ ہی ایک اسم اعظم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ ہی ایک اسم اعظم ہے۔ چلے پہلے لو سیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترتیب میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایک نقش بنا ہوا آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اس نقش کو آپ نے کیسے لکھنا ہے، کس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے، یہ اب ساتھی نوٹ فرما لے۔ اس میں جو یہ سرخ خانے ہیں، یہ پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے، پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، پھر آپ نے یہ والا سرخ لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے آپ نے سبز لکھنا ہے، پھر یہ سبز لکھنا ہے، پھر یہ سبز لکھنا ہے، پھر یہ جو نیلا ہے یہ لکھنا ہے، پھر یہ والا لکھنا ہے، پھر یہ والا آخر میں لکھنا ہے۔ یہ ہوا۔ جب آپ یہ لوح مکمل کر دیں گے تو اس کو اس بارڈر میں یا فتح ہو یا علی ہو یا ولی ہو یا کبیر، یہ یہاں پر لکھ دیں گے، پھر یہاں پر لکھ دیں گے، پھر یہاں پر لکھ دیں گے، پھر یہاں پر لکھ دیں گے، آپ کی لوح مکمل ہو گئی۔ اب نیچے آپ نے 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، چونکہ اس کے حروف 19 ہے تو آپ نے 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہوگی۔ یہ آپ کے پاس ایک لوح آ گئی۔ اب لازمن بات ہے کہ اس کو آپ ایکٹیو کریں گے، ویسے تو نہیں ملتا کوئی بھی جو کام ہے نا بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ اگر میں بڑے دعوے کروں کہ یہ کرنے کا وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے محنت ضرور کرنی ہوگی۔ محنت کیا ہے؟ آپ ایک لوح خالص زعفران کو کے گلاب میں یا آپ کے گھر میں محلے میں آب زمزم ہے تو اس سے آب زمزم لے کے آپ اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو لکھنا ہے زعفران کے گلاب میں حل کر کے یا آب زمزم میں۔ اب جب آپ یہ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ 21 دن تک روزانہ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پر دم کرتے رہیں۔ 21 بار آپ نے یہ کر لیا، اب آپ اس کے عامل بن گئے۔ اس کا تعویذ بنا کے آپ نے موم جامع کر کے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو اپنے پاس رکھے۔ اسی طریقے سے آپ جب بھی کسی کو دیں گے تو آپ نیچے یہ 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، یہ آپ نہیں لکھیں گے، اب فوراً اس کے نیچے یا فتح ہو یا علی ہو یا ولی ہو یا کبیر ہو، اس کے نیچے آپ مقصد لکھیں فلاں بن فلاں کا کاروبار، فلاں بن فلاں کے کاروبار میں ترقی ہو جائے،
ایسی ہی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں، اپنے 19 بار بسم اللہ نہیں لکھنی، اس کو دینا ہے اور اس کو روزانہ کہنا ہے کہ آپ نے 319 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھنا ہے، اپنے کاموں کو تصور کر کے۔ اب آپ اس کو کس ساتھ میں لکھ سکتے ہیں؟ معززین، سب سے بہترین جو دن ہے ہمارے لیے، جو عید کا دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن آپ اس کو لکھیں، کسی بھی جمعے کے دن آپ اس کو لکھیں۔ اگر آپ جمعے کے دن آپ سے رہ گئے تو آپ سنڈے کو لکھ لیں، لیکن سنڈے کو صبح سورج نکلتی ہی آپ لکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ سنڈے کو بھی نہیں لکھ سکے تو جمعرات کو صبح جب سورج نکلے اس وقت لکھ لیں۔ ہاں، یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ اس کو شب جمعہ میں، شب پیر کو، شب جمعرات کو آپ لکھیں گے اور اس پر آپ 786 بار مقصد لکھ کے 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کریں گے، آپ جس کو دیں گے جو ہوگا وہ پھر آپ کمنٹس میں لکھ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے اساتذہ بڑے بڑے پیسوں پہ دیتے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں فری رکھ دیا، آپ نے میرا یقین نہیں کرنا۔ میں انسان ہوں، میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، میں آپ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں، کمزور ہوں، انسان ہوں۔ ما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو اللہ الصمد ذات ہے، اس میں کوئی بھی نسیان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، یا وہاب اللہ صمد یا مجیب، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یا مجیب میں نے غلط لکھا ہے، آپ صحیح کریں، پھر کمنٹ میں نہ کہ آپ نے یا مجیب لکھا ہے، یا میں نے لکھا یا مجب، آپ نے یا مجیب لکھنا ہے، یہ ٹھیک ہے جی، یہ یا مجیب ہے، یہاں میں صحیح کر دیتا ہوں تاکہ پھر ساتھ ہی بلا اس کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یا مجیب ہے۔ اس طریقے سے یا فتح، یہ سارے اسم اعظم، یہ سارے اسم اعظم ہیں۔ اب آپ جس کو کاروبار کے لیے دیں، 2 تعویذ دیں، ایک کاروباری جگہ پہ لٹکا دیں، ایک اپنے پاس رکھ کے اس کو 319 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو شادی کے لیے دیں 3 تعویذیں دیں۔ اسی طرح آپ اپنی مرضی سے استعمال کروا سکتے ہیں، آپ استعمال کروائیں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ ان سب بہن بھائیوں کو میری طرف سے اس لوح کی اجازت ہے جو ہمارے دیے گئے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہماری فیس بک پیج کو فالو کریں۔ تو ان سب کو میری طرف سے اجازت عام ہے، کسی اور کو آپ اجازت نہیں دے سکتے۔ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو بے شک آپ مجھے میسج کر لیں، میں آپ کو اجازت دے دوں گا، پھر آپ کسی اور کو بھی اجازت دے سکیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو، آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔